حاضر غائب قسط نمبر 2۔ ایک روز ایک کباڑی نے بہت ہی ضخیم لیکن بے حد بوسیدہ کتاب میرے سامنے اس انداز میں رکھ دی جیسے وہ کتاب پیش کر کے میری 7 پشتوں پر احسان کر رہا ہو۔ یہ لیجئے جناب، بڑی مشکل سے آپ کے مطلب کی کتاب ہاتھ لگی ہے، اس نے فاتحانہ لہجے میں کہا۔ کس موضوع پر ہے؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ وہی آپ کا پسندیدہ موضوع، یعنی کھانا پکانے کی ترکیبیں۔ اس کتاب میں ہنگری اور بلغاریہ کے کھانوں کی ترکیبیں لکھی ہیں۔ جی تو چاہا کہ وہ پرانی کتاب اٹھا کر اس کی کھوپڑی پر دے ماروں۔ کمبخت مجھے باورچی سمجھ بیٹھا تھا، لیکن جب میں نے اس کے چوڑے چکھلے سینے پر نظر ڈالی تو میری یہ خواہش جھاگ کی طرح بیٹھ گئی۔ عقل مندی کا یہی تقاضا تھا، اور میں بہرحال خود کو عقل مند سمجھتا ہوں۔ چنانچہ میں مسکرا دیا۔ تم نے تو کمال کر دیا بھائی، میں نے مسرت آمیز لہجے میں کہا۔ کیا قیمت ہوگی اس کی؟ سستی ہے صاحب، اس نے دانت نکال کر دام بتایا۔ صرف 20 روپے۔ اس کے دانتوں کا منظر میری صحت کے لیے مضر بھی ثابت ہو سکتا تھا۔ چنانچہ میں نے 20 روپے ادا کیے اور کتاب لے کر گھر آ گیا۔ کچھ دن بعد یوں ہی اس کتاب کو پڑھنے بیٹھ گیا۔ اس میں بہت سی ترکیبیں لکھی ہوئی تھیں، لیکن سب سے آسان مجھے بانا باغ تاشا کی ترکیب لگی۔ کتاب میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ یہ بلغاریہ کی مقبول ترین ڈش ہے۔ بس میرے دل میں اچانک ہی یہ ڈش پکانے کی خواہش پیدا ہو گئی۔ بھاگ کر بازار سے 2 کلو گوشت خرید لایا، بڑ کے پتے پڑوس سے حاصل کیے اور ترکیب کے مطابق خاصی گوند پیس کر ہنڈیا میں ڈال دیا۔ ابھی ڈش تیار کر کے فارغ ہوا ہی تھا کہ نعمت اللہ صاحب تشریف لے آئے۔ نعمت صاحب زبردستی میرے دوست بن بیٹھے تھے۔ امپورٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ بلغاریہ کو تولیہ برآمد کرنے کی وجہ سے انہیں بلغاریہ سے خصوصی نسبت تھی۔ میں نے ڈش ان کے سامنے رکھ دی۔ وہ کبھی ڈش کو گھورتے اور کبھی مجھے گھورنے لگے۔ دھیرے دھیرے ان کی نظریں سوالیہ ہوتی گئیں۔ میں خاموش رہا۔ یہ تو کوئی خمیرہ معلوم ہوتا ہے، بالآخر انہوں نے تبصرہ کیا۔ یہ بانا باغ تاشا ہے جناب، میں نے فخریہ لہجے میں جواب دیا۔ یہ بلغاریہ کی مقبول ترین ڈش ہے۔ آپ تو ویسے ہی بلغاریہ والوں کی خوش خوراکی اور خوش ذوقی کے شدت سے قائل ہیں۔ یقیناً یقیناً، نعمت صاحب نے یوں گردن ہلائی جیسے بلغاریہ انہوں نے دریافت کیا تھا۔ میں اس ڈش سے خوب واقف ہوں، بلکہ یہ مجھے بے حد مرغوب ہے۔ تو پھر بسم اللہ، میں نے پلیٹ ان کی طرف بڑھا دی۔ انہوں نے ایک بڑا سا لقمہ منہ میں ڈالا، پھر وہ لقمہ غالباً جزو دہن ہو گیا۔ انہوں نے جیسے جیسے چبانے کی کوشش کی، ویسے ویسے بلغاریہ ان سے چمٹتا چلا گیا۔ اس کوشش میں ان کی آنکھیں تک ابل پڑی۔ بالآخر جب انہوں نے بہت زور لگایا تو بانا باغ تاشا ان کے 2 دانتوں سمیت باہر نکل آیا۔ بلغاریہ انہیں بہت مہنگا پڑا تھا۔ وہ اس طرح گھبرا کر بھاگے جیسے بلغاریہ کی پوری فوج ان کے پیچھے لگی ہوئی ہو۔ بعد میں معلوم ہوا کہ انہوں نے بلغاریہ سے کاروباری تعلقات ہی ختم کر لیا۔ خیر صاحب، مدتوں مجھے اپنے مطلب کی کتاب نہ مل سکی، لیکن ٹھہریے، بہتر ہوگا میں آپ کو بتا دوں کہ مجھے کون سی کتاب درکار تھی اور میں اس کی تلاش میں کیوں مارا مارا پھر رہا تھا۔ والدین کے انتقال کے بعد نقل مکانی کے موقع پر مجھے ایک بے حد قدیم قلمی نسخہ ملا تھا۔ کتاب عربی زبان میں تھی۔ موضوع میرے لیے پرکشش تھا۔ میں کیمسٹری میں آنرز ہوں، اس لیے کتاب کیمیا میری کمزوری تھی۔ کلرکی کرنے کے باوجود میں خود کو مستقبل کا ایک عظیم موجد خیال کرتا ہوں۔ کسی حد تک عربی بھی جانتا ہوں، لہٰذا عربی اور اردو لغات کی مدد سے میں نے وہ کتاب پڑھ ڈالی۔ کتاب کارآمد تھی۔ اس میں ایسی دواؤں کے نسخے دیے گئے تھے جو انسان میں مخصوص جذبے ابھار سکتی ہیں، یعنی دوا کے ذریعے کسی بزدل ترین انسان کو بہادر بنایا جا سکتا تھا۔ وہ دوائیں زیادہ تر یونانی مرکبات و مجربات پر مشتمل تھیں۔ میں نے دفتر سے 15 دن کی چھٹی لی۔ سب سے پہلے وہ تمام جڑی بوٹیاں خریدیں جن کے بغیر ان نسخوں کی تکمیل ناممکن تھی۔ پھر میں نے تجرباتی طور پر بہادری کی دوا پر کام شروع کر دیا۔ 10 دن کی انتھک محنت کے بعد نسخہ تیار ہو گیا۔ اب سوال یہ تھا کہ اسے آزمایا کس طرح جائے۔ کتاب میں ہر دوا کے مضر اثرات کے لیے تریاق بھی تحریر تھا۔ اس کے باوجود میں اسے استعمال کرنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ یوں سمجھ لیں کہ میں دوائے دلیری استعمال کرتے ہوئے ڈر رہا تھا۔ اچانک میرے ذہن میں باقر بھائی کا چہرہ گھوم گیا۔ باقر بھائی ایسے آدمی تھے کہ بزدلی ان کے مقابل احساس کمتری کا شکار ہو جاتی ہوگی، لیکن آپ یہ بات اتنی آسانی سے نہیں سمجھ سکیں گے۔ میں آپ کو ان کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔
باقر بھائی میرے گھر کے برابر ہی میں رہتے ہیں۔ ایک رات 2 بجے کے قریب میرے دروازے پر دھماکے ہونے لگے۔ میں سوتے سے بوکھلا کر اٹھا اور دروازہ کھولا تو دیکھا باقر بھائی پسینے سے شرابور کھڑے ہیں، پلٹ پلٹ کر اپنے دروازے کی طرف بھی دیکھتے جا رہے تھے۔ میں انہیں گھر کے اندر لایا اور کرسی پر بٹھا کر ان کی خدمت میں پانی پیش کیا۔ ان کے حلق سے ڈری ڈری آوازیں سی نکل رہی تھیں۔ پانی پی چکے تو کچھ جان میں جان آئی۔ اب بتائیے باقر بھائی کیا بات ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ ہکلا کر رہ گئے اور ان کے منہ سے کوئی بامعنی آواز نہ نکل سکی۔ میں انہیں دلاسا دیتا رہا اور حوصلہ بڑھاتا رہا، حتیٰ کہ وہ کچھ کہنے سننے کے قابل ہو گئے۔ میاں اچھا بھلا سو رہا تھا، انہوں نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ سوتے سوتے لحاف کے اندر کسی سے میرا ہاتھ ٹکرایا۔ تم تو جانتے ہی ہو کہ میں بہت محتاط آدمی ہوں۔ فوراً آنکھ کھل گئی۔ میں نے سوچا کہ کوئی بچہ ہوگا، لیکن میاں پھر جو ہاتھ لگایا تو پتہ چلا وہ پتھر کی طرح ٹھوس کوئی جسم ہے۔ بیوی کے بستر کی طرف نظر ڈالی تو وہ دونوں بچوں کے ساتھ بے خبر سو رہی تھی۔ بس میری تو پھر گگی بن گئی، آواز بھی نہ نکلی، جیسے تیسے بستر سے نکلا اور تمہارے پاس چلا آیا۔ اور بیوی بچوں کو وہیں اس نامعلوم شخص کے رحم و کرم پر چھوڑ آئے۔ مجھے غصہ آ گیا۔ بے حد بزدل ہے آپ۔ تو اور کیا کرتا، انہی کی حفاظت کے خیال سے تو تمہارے پاس آیا ہوں۔ خود غرض ہوتا تو سرپٹ بھاگتا اور پلٹ کر بھی نہ آتا۔ لعنت تو ایسی بیوی پر جو شوہر کو زد و کوب کرتی ہو، اور بچوں پر جو باپ کی عزت نہ کرتے ہو۔ وہ تو میاں شریف آدمی ہوں، ورنہ ان سے بات کرنا فضول تھا۔ چنانچہ میں ان کو ساتھ لے کر گھر سے نکلا اور دبے پاؤں ان کے ہاں داخل ہو گیا۔ خوابگاہ میں نائٹ بلب کی مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ نگاہوں کو اس ملگجی روشنی کا عادی ہونے میں کچھ دیر لگ گئی۔ پھر میں نے دیکھا کہ ان کی بیوی اور دونوں بچے واقعی مسحری پر پڑے سو رہے تھے، اور باقر بھائی کے بستر میں کوئی لحاف اوڑھے لیٹا ہوا تھا۔ یعنی صورتحال بے حد سنگین تھی۔ خود میں بھی زیادہ بہادر آدمی نہیں ہوں، لیکن باقر بھائی کے سامنے تو گیدڑ بھی شیر ہو جاتے ہیں۔ پہلے تو جی میں آئی کہ محلے والوں کو اٹھا لیا جائے، لیکن رات کے 2:30 بجے کوئی اتنی آسانی سے نہیں اٹھتا۔ شور مچانے میں یہ قباحت تھی کہ باقر بھائی کے بستر پر جو کوئی بھی تھا فی الحال ساکت تھا۔ وہ شور و غل سن کر اٹھ جاتا اور ہمارے ساتھ ساتھ باقر بھائی کے بیوی بچے بھی خطرے میں پڑ جاتے۔ گویا ہم دونوں ہی کو کچھ نہ کچھ کرنا تھا، اور ہمیں بھی کیا، صرف مجھے ہی کرنا تھا، کیونکہ باقر بھائی تو یوں لرز رہے تھے جیسے ان کا وجود کسی طاقتور زلزلے کا مرکز بن گیا ہو۔ میرے بھی دونوں ہاتھ کانپ رہے تھے، لیکن میں نے ہمت کر کے ایک ڈنڈا سنبھالا اور لرزتی ہوئی سرگوشی میں باقر بھائی سے کہا کہ وہ لحاف الٹ دے، لیکن وہ تو بس کھڑے لرزتے ہی رہے۔ ناچار میں نے ہی اپنے کپکپاتے ہوئے ہاتھ سے ڈنڈا بلند کیا اور دوسرے ہاتھ کی مدد سے ایک جھٹکے کے ساتھ لحاف کھینچ لیا۔ ساتھ ہی میرا ڈنڈے والا ہاتھ تیزی سے حرکت میں آیا اور ڈنڈا پوری قوت سے اس ٹھوس جسم پر پڑا جس نے باقر بھائی کے ساتھ محو استراحت ہونے کی جسارت کی تھی۔ مان میرے منہ سے بے ساختہ اور آواز بلند لاہور نکل گئی، اور باقر بھائی کے حلق سے ایک تند چیخ برآمد ہوئی۔ اس کا خطرناک رد عمل یہ نکلا کہ مسز باقر کی آنکھ کھل گئی۔ ڈنڈا میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ پہل تو مسز باقر کی سمجھ میں بھی کچھ نہیں آیا۔ وہ بس خالی نظروں سے کبھی مجھے دیکھتی اور کبھی باقر بھائی کو، اور کبھی گاؤں تکیے پر پڑے ڈنڈے کو گھولنے لگتی۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتی، میں نے پاؤں سر پر رکھے اور بھاگ اٹھا۔ اب جو کچھ وہاں شروع ہونے والا تھا اس کی روداد میں اپنے گھر سے بھی سن سکتا تھا، اور آئے دن سنتا ہی رہتا تھا۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ باقر بھائی کے ساتھ کیا ہوا ہوگا۔ پھر بھی میں سمجھائے دیتا ہوں۔ باقر بھائی جاگتے وقت اس گاؤں تکیے سے تکیہ لگائے بیٹھے تھے جو ان کی بیوی کے برتاؤ کی بنسبت قدرے کم سخت تھا۔ پھر وہ اسی طرح سو گئے۔ رات میں سردی کا احساس ہوا تو انہوں نے نیند کے عالم میں لحاف کھینچ لیا۔ یوں گاؤں تکیہ ان کا رفیق شب بن گیا، حتیٰ کہ سوتے میں باقر بھائی کا ہاتھ اس سے چھو گیا اور ان کی فطری بزدلی نے انہیں بستر چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اس رات میں 4 بجے تک نہ سو سکا، کیونکہ مسز باقر اور باقر بھائی کے درمیان ہمیشہ کی طرح یک طرفہ فری اسٹائل شروع ہو گئی تھی۔ تو یہ تھے باقر بھائی۔ ستم بالائے ستم یہ کہ انہیں بہت ہی تنخو بیوی ملی جو ان کی مرمت کرنے سے بھی نہیں ہچکچاتی تھی۔ تقریباً ہر روز یہ پروگرام ہوتا۔ وہ بلبلاتے ہوئے میرے پاس آتے اور فریادیں کیا کرتے تھے۔ میں سننے پر مجبور تھا، کیونکہ پڑوسیوں کے حقوق باقر بھائی کے پاس تھے اور فرائض میرے ذمے۔ بہرحال بہادری کی دوا آزمانے کے لیے باقر بھائی سے بہتر آدمی نہیں مل سکتا تھا۔ اگلے روز وہ حسب معمول بلبلاتے اور فریادیں کرتے نازل ہوئے تو میں نے شربت جاں فضا میں ملا کر دوائے دلیری کی ایک خوراک انہیں پلا دی۔